نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کھینچی. اس سیدھی لکیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی رکھ کر کے بتایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس سیدھی لکیر کی دائیں بائیں بہت ساری لکیریں کھینچیں. فرمایا یہ بہت سارے راستے ہیں، ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو لوگوں کو ان کی طرف بلاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس سیدھے راستے پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ اور راستے تمہیں صراط مستقیم سے دور کر دیں گے. اللہ نے فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں اس بات کی وصیت کر رہا ہے تاکہ تم چوکنا ہو جاؤ، تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ راہ حق صراط مستقیم ایک ہے. ضلالت اور گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں اور یہ سارے راستے شیطانی راستے ہیں. شیطان جن راستوں سے، جن طریقوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ دوسرے الفاظ میں صراط مستقیم سے انحراف کے اسباب میں سے ایک سبب غلو ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو، اے لوگوں غلو سے بچو، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے کے لوگ غلو کے بسبب تباہ ہو گئے. غلو کا ہی نتیجہ تھا کہ قوم نوح نے بزرگوں کی خبروں پر بیٹھنا شروع کر دیا، پھر ان کی تصویریں بنا ڈالی، پھر ان کے مجسمے بنا ڈالے، پھر ان کی عبادت اور پرستش کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ نے طوفان بھیج کر کے قوم نوح کو تباہ و برباد کر دیا. غلو کا نتیجہ تھا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دیا. مشرکین مکہ نے لات، عزا اور دیگر معبودان کو اللہ کی عبادت میں شریک کر کے دین میں غلو کیا. رافضیوں نے علی،
فاطمہ، حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے ساتھ شریک بنا کر کے دین میں غلو کیا۔ مسلمانوں میں بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں، بہت ساری جماعتیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں جنہوں نے بالعموم سارے انبیاء اکرام کو، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کے نیک لوگوں کو، بزرگان دین کو حاجت روا مشکل کشا بنا کر کے اسی طرح غلو کیا جس طرح سابقہ لوگوں نے انبیاء کی شان میں غلو کیا تھا۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غلو سے باخبر کیا۔ اس امت کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے آباء و اجداد کی اندھی تقلید۔ اس مرض میں سابقہ امم کے ساتھ اس امت کے بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں گمراہی کے اس سبب کا ذکر کیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے پیروی کرو ان احکامات کی جن کو اللہ نے اتارا ہے، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیء، گرچہ ان کے آباء و اجداد کو عقل نہ ہو، بے عقل ہوں، اگر وہ ہدایت پر نہ ہو تب بھی یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کی پیروی کریں گے۔ ہر انسان کو اپنے آباء و اجداد سے فطری محبت ہوتی ہے۔ بسا اوقات یہ فطری محبت انسان کو اس سطح پر لے جاتی ہے کہ وہ آباء و اجداد کے طور طریقے کو کتاب اور سنت پر ترجیح دینے لگتا ہے، حالانکہ ہمارے لیے حق کا معیار آباء و اجداد نہیں ہے، ہمارے لیے حق کا معیار کتاب اور سنت ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ آباء و اجداد کے قول کو، ان کے طور طریقوں کو کتاب اور سنت کی کسوٹی پر پرکھے۔ آباء و اجداد کا جو طریقہ، آباء و اجداد کی جو بات کتاب اور سنت سے ثابت ہو، کتاب اور سنت کی کسوٹی پر پوری اترے، اس کو قبول کرے۔ آباء و اجداد کی جو بات، ان کا طور طریقہ کتاب اور سنت کی کسوٹی پر نہ اترے، اس کو رد کر دے، اس لیے کہ حق کا معیار ہمارے نزدیک کتاب اور سنت ہے، آباء و اجداد نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان خود کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، لیکن آباء و اجداد کے طور طریقوں کو کتاب اور سنت کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پرکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ خود کو مسلمان ہونے کا کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کرے۔ اس امت کی ضلالت اور گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے علماء اور مذہبی رہنماؤں کی بلا چوں و چرا اطاعت کرنا ہے۔ جس طرح انسان کو والدین سے، آباء و اجداد سے والہانہ محبت ہوتی ہے، اسی طرح جو مذہبی رہنما ہیں، ائمہ ہیں، امام ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں، ان سے بھی عقیدت ہوتی ہے۔ بسا اوقات یہ عقیدت بھی انسان کو اس سطح پر لے جاتی ہے کہ وہ ان کی کسی بھی بات کو چھوڑنے کے لیے، وہ ان کی کسی بھی بات کو ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ یہود اور نصارہ کا حال کیا تھا؟ ان لوگوں نے اپنے علماء اور مذہبی رہنماؤں کے احترام میں اس قدر غلو کیا کہ ان کو شریعت سازی کا اختیار دے دیا۔ اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو، پادریوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ اگر ان کے علماء کے فتوے تورات اور انجیل کے خلاف ہوتے تب بھی اپنے علماء کے فتووں پر عمل کیا کرتے تھے۔ کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ مسلمانوں کو چاہیے جو مذہبی رہنما ہیں، جو ائمہ ہیں، ان کا احترام کریں۔ احترام کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ بلا چون چرا ان کی اطاعت کر لیں۔ اماموں کی جو بات، ائمہ کی جو بات، بزرگان دین کی جو بات کتاب اور سنت کی موافق ہو، سر اور آنکھوں پر۔ ائمہ کی، اماموں کی جو بات کتاب اور سنت کے خلاف ہو، اس کو رد کر دیں۔ اگر کوئی آدمی
کسی امام کی بات کو کتاب اور سنت کے مخالف ہونے کے باوجود اس کو قبول کرتا ہے، گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں اس امام کو شریک کر دیا. اس لیے کہ معصوم عن الخطا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کی زبان پر وہی بولتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس دین کی جس کو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس وحی کو چھوڑ کر کے اولیاء کی پیروی مت کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اولیاء پرستی سے منع کر دیا ہے. تو یقیناً بزرگان دین کا، مذہبی رہنماؤں کا احترام کیا جائے گا، لیکن ان کی بلا چوں و چرا اطاعت نہیں کی جائے گی. ان کی اطاعت مشروط اطاعت ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھ. ضلالت اور گمراہی کے جتنے بھی راستے ہیں پروردگارہ ان راستوں سے تو ہماری حفاظت فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والوں، اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو، اور جو اولو الامر ہیں ان کا کہا مانو. فإن تنازعتم فی شیء، اگر کسی مسئلے میں تمہارے مابین اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، اپنے اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ اچھا کام ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اولو الامر کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. اولو الامر سے مراد کون ہے؟ اولو الامر سے مراد علماء بھی ہو سکتے ہیں، حکمران بھی ہو سکتے ہیں. دینی امور میں علماء کی اطاعت کی جائے گی اور انتظامی امور میں حکمرانوں کی اطاعت کی جائے گی. اس آیت کریمہ میں یہ قابل غور نکتہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اللہ کے لیے بھی اطاعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، رسول کے لیے بھی اطاعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نہیں کہا اللہ نے، فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تم میں سے جو اولو الامر ہیں، جو حکمران ہیں، جو علماء ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. اس سے کیا نکتہ نکلا؟ اس سے یہ نکتہ نکلا کہ علماء کی اطاعت یا مذہبی رہنماؤں کی اطاعت مستقل اطاعت نہیں ہے. اللہ کی اطاعت مستقل اطاعت ہے، رسول کی اطاعت مستقل اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت غیر مشروط اطاعت ہے، رسول کی اطاعت غیر مشروط اطاعت ہے. اس کے برخلاف علماء کی جو اطاعت ہے وہ مستقل اطاعت نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن اور سنت کے تابع اطاعت ہے. علماء کی جو بات، ائمہ کی جو بات کتاب اور سنت کی موافق ہو لیا جائے گا، مخالف ہو اس کو رد کر دیا جائے گا. امام مالک نے یہی بات کہی کل منا یؤخذ و یرد. ہم میں سے ہر انسان کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہم معصوم عن الخطا نہیں ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے اس کائنات میں صرف آپ کی ہستی وہ واحد ہستی ہے جس کی کسی بھی بات کو ترک نہیں کیا جا سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ کامل اطاعت ہے، 100% اطاعت ہے. بقیہ کسی کی بھی اطاعت کامل اطاعت نہیں ہے، 100% اطاعت نہیں ہے. سب کی اطاعت ناقص ہے اور سب کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے تابع اطاعت ہے. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں
مسائل دو طرح کے ہیں. نمبر 1 منصوص علیہ مسائل. منصوص علیہ مسائل کا مطلب وہ مسائل جن میں دلیل موجود ہو، اللہ کا فرمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو. منصوص علیہ مسائل میں جن مسائل کی دلیل ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں کسی ائمہ کی، اماموں کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اس میں آخری فیصلہ کتاب اور سنت کا فیصلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. منصوص مسائل میں جس مسئلے میں ہمارے پاس دلیل موجود ہو، ان مسائل میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. آخری فیصلہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے کو لے کر کے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، دل میں کسی قسم کی ناخوشی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، پوری فرما برداری کے ساتھ آپ کے اس فیصلے کو قبول کر لیں. بقیہ رہ گئے معاملہ غیر منصوص علیہ مسائل، ایسے مسائل جن کی دلیل کتاب اور سنت میں واضح طور پر موجود نہیں ہے، ان مسائل میں علماء کی اطاعت کی جائے گی، ائمہ کی اطاعت کی جائے گی. ائمہ پر بھی لازم ہے، ضروری ہے کہ ان مسائل میں اپنی رائے سے فتویٰ نہ دیں. ان کو چاہیے کہ کتاب اور سنت میں غور و فکر کریں، اجتہاد کریں، کتاب اور سنت کی روشنی میں فتویٰ دینے کی کوشش کریں. غیر منصوص علیہ مسائل میں علماء اپنی رائے سے فتویٰ نہیں دے سکتے. غیر منصوص علیہ مسائل میں علماء کو چاہیے کہ کتاب اور سنت کی نصوص میں غور و فکر کریں، تدبر سے کام لیں، اجتہاد کے ذریعے سے مسائل کا حل نکالیں. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، غیر منصوص علیہ مسائل میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں کوئی ایک امام حق پر ہو. ضروری نہیں ہے کہ غیر منصوص علیہ مسائل میں سارے مسئلوں میں امام ابو حنیفہ ہی حق پر ہوں یا امام الشافعی حق پر ہوں، بلکہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کن کی بات کتاب اور سنت کے زیادہ قریب ہے، ہم ان کی بات لیں گے. دیکھیں، ہماری دعوت ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگ علماء سے کنارہ کشی اختیار کریں. ہماری دعوت اماموں کو چھوڑنے کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت یہ ہے کہ اماموں کی اس بات کو چھوڑ دو جو کتاب اور سنت کی مخالف ہو. علماء کو چھوڑنے کی ہماری دعوت نہیں ہے. ہماری دعوت تو یہی ہے کہ سارے کے سارے ائمہ یہ ہمارے امام ہیں. امام ابو حنیفہ کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، امام الشافعی کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے ہیں. ہم اپنے اوپر ان کی 100% اطاعت کو لازم اور ضروری نہیں سمجھتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد شخصیت کو اپنا امام بناتے ہیں، جن کو اللہ نے ہمارے لیے امام بنایا ہے. یقیناً اللہ جس ہستی کو، جس شخصیت کو ہمارے لیے امام مقرر کرے گا وہ معصوم عن الخطا ہوگا. لوگ جس کو اپنا امام بنائیں گے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوگا. ہماری دعوت یہی ہے کہ اے لوگوں، اس شخصیت کو، اس ہستی کو اپنا امام بنا لو جس کو اللہ نے ہمارے لیے امام مقرر کیا ہے. ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمیں ہر معاملے میں کتاب و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وتم وهم وأكبر.